قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کامیاب ایمان والوں کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ تو پہلے پارے کے شروع میں بالکل سٹارٹ میں کامیاب ایمان والوں کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے ومما رزقناہم ينفقون، کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک کانسیپٹ ہمیں ملا، یہ تصور ہمیں ملا کہ ہم کچھ بھی اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، کچھ بھی اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اس میں ہمارا احسان نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نوازا ہے، اور اللہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدقہ کرنے کے جو فضائل حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، قرآن پاک سے ثابت ہیں، اس میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کسی نے کسی آدمی کو صدقہ دیا اور خود اپنے آپ کو اس صدقہ لینے والے سے زیادہ محتاج نہیں سمجھتا، تو ایسے آدمی کو صدقہ اس کے منہ پہ واپس مار دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر دل میں حقارت ہے، جس کو صدقہ دے رہا ہے اس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ میرا محتاج ہے، تو اللہ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم دیں، اور یاد رکھیں ہم دے نہیں رہے، ہمیں مل رہا ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضیفون، اگر اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، تو اس سے ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جو ہماری لائبلٹیز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو کچھ اللہ کے راستے میں ہم لگاتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو نفلی ہیں، اگر ہم کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں تو اچھی بات نہیں ہے لیکن کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو اس کی تو شریعت نے حد مقرر نہیں کی۔ اپنے گھر والوں کے اخراجات کا اندازہ لگا کے، ان کے خرچوں کو پورا کر کے، اپنی ذات کے اخراجات کو معتدل انداز میں پورا کر کے، جو بھی اضافی ہو جتنا بھی اللہ کے راستے میں لگا دیں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں، ان کو بولتے ہیں صدقات واجبہ۔ صدقات واجبہ، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، فدیہ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا منت وغیرہ کسی نے کوئی خاص مانی ہو، ان چیزوں کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے۔ تو انہیں صدقات واجبہ میں سے ایک صدقہ فطر ہے۔ آج کل رمضان ہے اور اس کا سیزن چل رہا ہے، لوگ اس کے مسائل پوچھتے بھی ہیں، ماشاءاللہ مسائل عام بھی ہو چکے ہیں، ہم بھی مختصر سے عرض کر دیتے ہیں۔ صدقہ فطر کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ واجب کس پر ہوتا ہے، کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ایک آدمی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور اس کو وہ دینا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت میں غور کر کے جو نصاب تحریر کیا ہے، جو سٹینڈر بنایا ہے، جو معیار قائم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ 52.5 تولہ چاندی کی بقدر پیسے ہیں یا چیزیں ہیں، تو ایسے آدمی کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کا نصاب بھی کسی دن عرض کیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں سونا چاندی اور ان چیزوں کا حساب ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر میں ضرورت سے زیادہ چیزوں کا حساب ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ خاتون کے پاس گھر میں پہننے کے لیے 15 جوڑے ہیں، اور ان میں سے اچھے خاصے مہنگے سوٹ بھی ہیں، تو اور وہ سوٹ جن کو پورا سال بھی استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی، پورا سال بھی وہ استعمال نہیں ہوتے، تو وہ سوٹ علماء نے لکھا ضرورت سے زیادہ ہیں۔ گھر میں سیٹ پڑے ہیں، ڈینر سیٹ پڑے ہیں، ٹی سیٹ پڑے ہیں، بڑے بڑے مہنگے سیٹ ہوتے ہیں، پورا پورا سال ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا، تو علماء کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ضرورت سے زائد ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہے، ایک میں خود رہتا ہے، دوسرا کرائے پر دیا ہوا ہے، تو جو کرائے والا مکان ہے وہ ضرورت سے زائد ہے۔ زکوٰۃ میں ان چیزوں کا حساب نہیں ہوتا، زکوٰۃ کا انشاءاللہ نصاب کسی دن الگ سے عرض کیا جائے گا۔ بہرحال یہ صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ یہی وجہ اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ اگر کسی کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے 52.5 تولہ چاندی کو جو پہنچتی ہے قرض وغیرہ نکالنے کے بعد، تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری، اور یا ایک عرض کر دیا جائے، قربانی بھی ایسے آدمی پر واجب ہوتی ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، قربانی کے دنوں میں اس کا حساب ضرور ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے دینا ہے، کس نے دینا ہے، تو یہ جو کنڈیشن بتائی تھی، یہ جو صدقہ فطر واجب ہے یہ بالغ آدمی پر واجب ہے۔ اگر ایک آدمی بالغ ہے تو اس پر اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر بھی نکالے اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی نکالے۔ نابالغ اولاد کا، بالغ اولاد کا نکالنا اس کے ذمے نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی نیکی ہے، اس کا انہیں ثواب ملتا ہوگا، یہ ان کے ذمے لازم نہیں ہے۔ بالغ آدمی نے اپنا خود دینا ہے، تو جس کنڈیشن میں واجب ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہے۔ اگلا سوال، دینا کتنے ہیں، تو اس کے لیے شریعت نے جنس میں سے، اجناس میں سے جو مقرر کی ہیں، وہ اگر گندم ہو یا آٹا ہو تو 2.25 کلو، اور اگر کشمش ہو یا جو ہو یا کھجوریں ہوں تو 3.5 کلو، وہ معیار مقرر کیا گیا ہے۔ تو اگر تو ہم نے آٹا ہی دینا ہے، گندم دینی ہے تو 2.25 کلو دے دیں،
تو اور اگر کھجوریں دینی ہیں تو 3.5 کلو دیں، کشمش دینی ہے 3.5 کلو دیں، لیکن عام طور سے نقد روپیہ دیا جاتا ہے اور دینا بھی نقد روپیہ ہی چاہیے، کیونکہ نقد روپیہ دے دیں گے تو اس کی وہ جس بندے کو صدقہ دیا ہے وہ اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے، کہیں بھی اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ باقی بہتر سے بہتر دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں صدقے میں معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر بندہ ڈنڈی مارے گا تو اللہ کو تو پتہ ہے نا بندہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ اب ایک آدمی ہے ٹھیک، اس کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ کشمش کے اعتبار سے پیسے دے سکتا ہے، 3.5 کلو کشمش کے جو پیسے وہ کشمش کے اعتبار سے پیسے دے سکتا ہے، پھر وہ آٹا دے رہا ہے، ٹھیک ہے ادا تو ہو رہا ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے، اس لیے بہتر سے بہتر دینا چاہیے۔ اسی طرح جو گندم ہے، گندم کا ریٹ تو عام طور سے سرکاری طور سے طے ہو جاتا ہے، آٹے کے ریٹ میں فرق ہوتا ہے، چکی والے آٹے کا ریٹ اور ہوتا ہے، اور جو بازاری آٹا ہوتا ہے اس کا ریٹ اور ہوتا ہے، تو اس میں علماء کرام نے مختلف اعلانات کرتے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کے ایک معیار بنا دیتے ہیں، باقی اگر کوئی اس سے بہتر کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ اب ہمارے یہاں فیصل آباد کے جو علماء ہیں، جامعہ امدادیہ والے، انہوں نے اعلان کیا ہے 250 روپے کا، تو یہ بہرحال یہ جو فرق ہوتا ہے یہ ریٹ کی فرق کی ہوتا ہے، کہیں پہ آٹا سستا ہے کہیں پہ آٹا مہنگا ہے، بہرحال معیار ہمارے سامنے ہے۔ اور اگر کسی نے فدیہ دینا ہے، فدیہ اس آدمی پر واجب ہوتا ہے روزوں کا کہ جو اتنا بیمار ہو کہ ڈاکٹر کہہ دیں کہ اب یہ کبھی روزہ رکھنے پہ قادر ہوگا ہی نہیں، چھوٹے دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی بیماری اس نوعیت کو پہنچ چکی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنا فدیہ دے۔ تو ایک آدمی کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔